آج اسلامی تاریخ کا نیا سال ہے اور 354 دن گزر چکے ہیں، 354 راتیں، 354 دن، اور ان کے اندر جو ہم نے گناہ کیے، جو نیکیاں کیں، یہ سارے کے سارے اعمال آسمانوں کی طرف چلے گئے ہیں اور ان کا حساب ہوگا۔ جو گناہ کیے، جو نیکیاں کی، ان ساری چیزوں کا کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک وہ یہ 4 چیزوں کے جواب اللہ کو نہیں دے دیتا۔ سوال ہوگا کہ بتا، یہ جو تجھے جسم دیا، یہ جو تجھے آنکھیں دیں، یہ جو ہاتھ دیے، یہ جو قدم دیے، یہ جو زبان دی، اس سے کوئی نیکیاں بھی کیں یا صرف گناہ کرتا رہا؟ سارا دن سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک ریلز دیکھتا رہا، ان آنکھوں سے گناہ کرتا رہا، حرام حلال کی تمیز بھول گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آتی رہیں اور تو بالکل غافل ہوئے بیٹھا رہا۔ تو نے دنیا کو ترجیح دے دی، وآثر الحیات الدنیا، تو نے دنیا کو ترجیح دے دی، آخرت کو بلا دیا تو نے۔ یہ ساری چیزوں کا جواب کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ پچھلے سال انہی دنوں میں یہ اسلامی سال ہمارا مستقبل تھا، اب یہ ہمارا ماضی ہو گیا۔ اس سال بہت سارے لوگ ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے چلے گئے، بہت سارے والدین نانا نانی بن گئے، دادا دادی بن گئے، بہت سارے بچے جوان ہو گئے، یہ اعمال لکھ لیے گئے، یہ کھاتا کلوز ہو چکا ہے، اب ہم واپس ماضی کے اندر نہیں جا سکتے۔ اس لیے اللہ سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور عبادات وہ جو دکھاوے کی نہ ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ اس سے پوچھیں گے بتا تجھے یہ نعمتیں کیوں دی جائیں، یہ جنت کیوں دی جائے؟ وہ کہے گا اللہ ساری زندگی قرآن پڑھایا، لوگوں تک تیرا دین پہنچایا، یہ جنت مجھے ملنی چاہیے، میں اس کا حقدار ہوں۔ اللہ کہے گا نہیں، جھوٹ بولا تو نے، تیرا مقصد یہ تھا کہ مجھے فیم مل جائے، مجھے پیسہ مل جائے، میرا نام ہو، مجھے لوگ علامہ کہیں، عالم کہیں، اور میں اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے زکاتیں اکٹھی کروں، لوگوں سے پیسے اکٹھے کروں۔ ایک عالم دین کو بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دیں گے اگر اس کا مقصد اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے مقصد، اپنے ایمز سیٹ کریں۔ نیا اسلامی سال ہے، یہ نئے اسلامی سال میں ہمیں اپنے گولز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس سال انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑنی، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہم نے اپنا گول سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے ڈیلی ایک آیت پڑھنی ہے، ہم نے درود شریف پڑھنا ہے، ہم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ہر سال انسان اپنی سیلز کو بوسٹ دینے کے لیے گول سیٹ کرتا ہے، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے گول سیٹ کرتا ہے، لیکن یہ جو گولز ہیں کہ قرآن کا جو گول ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، میں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے، اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، سیدھی راہ پر لگانا ہے، یہ گولز ہم سیٹ نہیں کرتے۔ یہ گولز زیادہ ضروری ہیں بنسبت یہ کہ ہم دنیا کے گولز کو پہلے سیٹ کریں۔ اور جس نے دنیا کو ترجیح دے دی وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، جس نے دنیا کو ترجیح دے دی آخرت کے بدلے میں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی نماز کا وقت ہے یا کوئی فرائض ادا کرنے کا وقت ہے، انسان نے اپنی دنیا کے معاملات کو ترجیح دے دیے۔ جس طرح حج کا موقع تھا تو لوگوں نے کہا جی اگلے سال حج کر لیں گے، بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے پڑے ہیں، اربوں روپے پڑے ہیں، لیکن اگلے سال پہ ڈال دیا۔ اسی طرح نماز، جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے، یہ فرض ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی پہلے میری میٹنگ، پہلے میری اپوائنٹمنٹ، پہلے میرے آفس کے کام، چلیں جی بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ وآثر الحیات الدنیا، کیا کیا کہ ہم نے اپنے دنیا کے کاموں کو ترجیح دے دی۔